حضرت مولا علی عظمت پانے میں نہ کعبہ کے محتاج ہیں، نہ زمین کے کسی خطے کے محتاج ہیں۔ ان کی روح محمدی کے ساتھ تھی، اور یہ جب پیدا ہوئے تو گھٹی بھی سب سے پہلے محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا تشدد، انتشار اور افتراق کا باعث ہارون علیہ السلام نہیں تھے، اور جو ہارون علیہ السلام کے مشابہ ہیں علی علیہ السلام، وہ بھی اس امت کے اندر انتشار اور افتراق کا شکار نہیں تھے۔ سامری نے سونے کا بت بنا کر اس کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا، علی علیہ السلام کے دور میں دولت کا بت بنا کر کسی شخص نے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، تو وہ ادھر سامری تھا۔ ایک شخص ہے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، علماء دیوبند میں سے ہے، اور علماء دیوبند اس سے تنگ ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے حکیم محمود احمد ظفر۔ یہ سیالکوٹ کا تھا، اب بھی ہے، امیر آدمی ہے، پھر کہتے ہیں عالم بھی بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سیدنا علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ میں ان کے لفظ سنا رہا ہوں جی، آپ ذرا سنیں، میرا لفظ اس میں نہیں ہوگا۔ یہ شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی روایت ہے، لیکن اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو پھر بھی فخر کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت کعبہ ایک بت خانہ بنا ہوا تھا۔ اس میں بعض روایات کے مطابق 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ سے خلاصی کے لیے بتوں کے سامنے لے گئے ہوں، وگرنہ کوئی تک نہیں کہ ایک عورت بچے کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں جائے اور وہاں غلاظت پھیلائے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، یہ بھی اس کے الفاظ ہیں جی، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ میں صرف سیدنا حکیم بن حزام پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا علی کے بارے میں شیعہ حضرات نے ویسے ہی مشہور کر دیا ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ حکیم بن حزام صحابی رسول ہیں، ان کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس فضیلت میں ان کا، یعنی حکیم بن حزام کا، اس فضیلت میں، اس کے لفظ ہیں جی، یہ اس کے لفظ ہیں جس نے کہا ورنہ کوئی تک نہیں کہ وہاں کوئی عورت جا کر غلاظت پھیلائے۔ یہ بھی الفاظ اسی کے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی فضیلت میں، اس فضیلت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ دو لفظ لکھے ہیں، حکیم بن حزام صحابی رسول ہیں، ان کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مناقب کی واحد ہے منقبت مانا فضیلت، بزرگی، ان کی بزرگی میں سے یہ ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور اس فضیلت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ علی پیدا ہوں تو غلاظت، اور حضور کی ولادت سے، حضور کی ولادت سے 60 برس پہلے پیدا ہوئے حکیم بن حزام۔ کیا اس وقت غلاظت نہیں تھی بتوں میں کیا؟ اور ان کی والدہ اگر ان کو لے جائیں تو ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہوگا۔ اور بت کعبہ میں 360، اس نے ابھی لکھا ہے نا، 360 بت تھے۔ اس کی کتاب کا صفحہ بھی آپ سن لیں، کتاب کا نام ہے امیر المومنین سیدنا علی شخصیت و کردار، صفحہ نمبر 48-49۔ میں نے اپنی اس کتاب میں مدد کے لیے
ایک دکان میں لگی ہوئی یہ کتاب دیکھی، امیر المومنین سیدنا علی، میں نے کہا بات ہی بن گئی، اس سے بہت کچھ مواد مل جائے گا، لیکن اس کو لے کر میں تو امتحان میں پڑ گیا، بھائی اس کی بات مثبت تو نقل نہیں کر سکتا تو رد تو کرنا ضروری ہے، تو پھر میں نے اس کا بہت رد کیا۔ ایک بات میں سناؤں، اس نے کہا کہ جو حضور نے فرمایا ہارون میرے نزدیک علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، یہ الگ الگ جملہ بولو، تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مولا علی کی سیرت میں لکھی ہوئی کتاب میں کہتے حضور نے یہ اس طرف اشارہ دیا امت کو کہ میاں ہارون علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تھی تو امت تشتت اور افتراق یعنی انتشار اور افتراق کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ گوشالہ بچڑا، ہاں جی، سامری نے جو بنایا تھا اس کی پوجا میں لگ گئی تھی، تو تم اگر علی کو بناؤ گے تو امت اسی طرح تشتت اور افتراق کا، وہاں اس نے تشتت اور افتراق کا شکار یا سبب ہارون علیہ السلام کو، مولا علی کو اور ہارون علیہ السلام کو مشبہ اور مشبہ بہی پہلے بنایا، کہنے لگا حضور ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو گئی تھی۔ اے لوگو میرے امتیو، تم نے اگر علی کو منایا تو اسی طرح امت تشتت اور افتراق کا شکار ہو جائے گی۔ یہ اس نے لکھا، یہ محمود احمد ظفر نے۔ میں نے کہا علیہ السلام، میں نے اسے کہا میاں قرآن میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جان وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اس امت کو، تیری امت کو، اے بھائی اے موسیٰ علیہ السلام، تیری امت کو اس سامری نے گمراہ کیا ہے اور اسی نے انتشار اور افتراق ڈالا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، سورہ طٰہٰ میں۔ تشتت اور افتراق کا سبب کون تھا؟ بولے وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے ایک معبود بنایا تھا، الہکم الہ موسیٰ، کہنے لگا یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، سامری نے کہا تھا۔ تو اس نے گمراہ کیا، اس نے تشتت و افتراق ڈالا۔ معلوم ہوا تشتت، انتشار اور افتراق کا باعث ہارون علیہ السلام نہیں تھے، اور جو ہارون علیہ السلام کے مشابہ ہیں علی علیہ السلام، وہ بھی اس امت کے اندر انتشار اور افتراق کا شکار نہیں تھے۔ سامری نے سونے کا بت بنا کر اس کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا، علی علیہ السلام کے دور میں دولت کا بت بنا کر کسی شخص نے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، تو وہ ادھر سامری تھا۔ اس امت کا سامری بھلے پڑھنا ہے یا نہیں؟ ہاں، نبی ایسے ہی تشبیہ دیں گے؟ یہ ہے ناسبیت۔ کوئی اور پیدا ہو جائے کعبہ میں تو اس کی ماں غلاظت پھیلانے گئی تھی، مولا علی پیدا ہو جائے تو آپ کی ماں غلاظت پھیلانے گئی، حکیم بن ہزام پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی منقبت ہے اور اس فضیلت میں ان کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ دوستو، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں مولا علی پیدا ہوئے، لیکن یہ بات مولا علی کی فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ یہ بات مولا علی کی فضیلت کا سبب نہیں ہے، یہ بات کعبہ کی عظمت اور فضیلت کا سبب ہے۔ اس لیے کہ شروع مخلوق سے لے کر ابتداء کائنات سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت نے نہ کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اس چیز کی وجہ سے کوئی انسان عظمت پائے،
دو چیزیں ہیں جی، اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک وقت چل رہا ہے اور ایک وہ چیز ہے جو وقت کے اندر چل رہی ہے، وہ ساری مخلوق۔ یہ زمین پر ہم بیٹھے ہیں، کس پر بیٹھے ہیں؟ جس پر کسی کا ٹھہرا ہو اسے کہتے ہیں ظرف مکان، کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے ظرف زمان، جس وقت میں کوئی بیٹھا ہو تو وہ وقت اس کے لیے ہے ظرف زمان۔ دو چیزیں ہیں پوری کائنات میں، یا زمان یا مکان، یا زمان یا مکان۔ آپ کتاب اور سنت کو اٹھا لیں، کوئی باعظمت انسان نہ زمان کی وجہ سے فضیلت کو پانے والا بنا، کوئی بڑا انسان نہ مکان کی وجہ سے فضیلت کو پانے والا بنا۔ ہر باعظمت انسان جو ہے وہی کسی زمانے کو فضیلت دینے والا بنا اور کسی جگہ کو بھی فضیلت دینے والا بنا۔ لا اقسم بہذا البلد، کعبہ کی قسم اس لیے نہیں، شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں کعبہ ہے، اس لیے ہے کہ انت حل بہذا البلد، تیری جلوہ گری ہے۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ صفا اور مروہ شروع سے نہیں شعائر اللہ، ایک بی بی کے قدم آ گئے تو شعائر اللہ بن گئے۔ ان صفا والمروہ تھا، جس کے آگے آپ گردن جھکاتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کا مقام مانا کھڑے ہونے کا، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، اس کی طرف رک کر کے سجدہ کرو۔ بولو وہ پتھر جو ہے جس کو گو کے طور پر استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو عظمت دی یا ابراہیم کے قدموں نے اس کو بعظمت بنایا؟ والفجر ولیال عشر، جن 10 راتوں میں گردش کرتے رہے اپنے بیٹے کو لے کر کے تجھے ذبح کرنا ہے، ان 10 راتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان راتوں نے آج خود عظمت پائی یا ان راتوں میں جو پھرنے والا تھا اس کی وجہ سے ان کو عظمت ملی؟ تو مکان کی بھی مثال آ گئی، اور یہ والفجر ولیال عشر یہ زمان کی، یہ وقت کی ہے۔ وقت کو بھی عظمت ملی تو کسی انسان سے، زمان کو بھی عظمت ملی تو کسی انسان سے، مکان کو بھی عظمت ملی تو کسی انسان سے۔ حضرت مولا علی عظمت پانے میں نہ کعبہ کے محتاج ہیں، نہ زمین کے کسی خطے کے محتاج ہیں، ان کی روح محمدی کے ساتھ تھی، اور یہ جب پیدا ہوئے تو گھٹی بھی سب سے پہلے محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، اپنی اس بیٹی کا عقد ہمیں دے دیں، نکاح ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، انتظر بہل قضاء، میں تقدیر کا منتظر ہوں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہ دکھا دوں تو گردن کاٹ دینا۔ میں تقدیر کا منتظر ہوں۔ تقدیر یہ آئی کہ مولا علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اور کچھ انصار نے بھیجا، یار سارے تگ و دور محنت کر کر کے سوال کر کر کے تھک گئے، کسی کے حصے میں اور نصیبہ میں وہ خاتون نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ تیرے مقدر میں ہے، تو جا مانگ۔ یہ گئے حضور کے سامنے، بول نہیں پا رہے۔ وہ کیوں آئے ہو علی؟ خاموش۔ کیوں آئے ہو بابا؟ خاموش۔ کہیں اس کام کے لیے تو نہیں آئے؟ جی حضور۔ فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، اللہ نے مجھے آرڈر فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ یہ ایویں ہی انتخاب ہے، ایویں نہیں۔ اگر ایویں ہوتا
تو پھر قرآن اور اہل بیت کو نہ چھوڑا جاتا۔ یہ اہتمام الہی ہے، یہ اہتمام الہی ہے، اور اہتمام الہی کا منکر